سلیم البیلا صاحب جو پوری دنیا میں لوگوں کو ہنساتے ہیں، جو علامت ہیں مسکراہٹ کی، خوشی کی، کہکہے کی، اس کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ غمگین لمحہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے نا وہ جلدی دنیا سے چلے گئے. اب جو میرے اپنے گھر ہیں، میرے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، وہ انہوں نے نہیں دیکھی. اور جو میرے ماں باپ نے مجھے نہیں نہ دیا، میں نے اپنی اولاد کو ان سے بڑھ کے دیا ہے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا مجھے. میرے جو 2 بیٹے ہیں نا، ان کی میں نے شادی بھی کر دی ہے، تو ان کی طرف سے مجھے کوئی اچھا فیڈ بیک نہیں ہوتا. دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ، جو اس مسز سے ہیں نا، وہ جب سے ان کی شادی ہوگی سب کچھ ہے نا، ان کا سارا جو لک آفٹر ہے میں ہی کر رہا ہوں. ان کی غمی خوشی ویسے ہوتا ہے نا کہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے. تو ہم نے تو اپنے والد کے ساتھ بہت کام کیا، محنت کی، تو انہوں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا، وہ بیٹھے ہیں بس. وہ مجھے بہت جھٹکا لگتا ہے کہ میرے سامنے میری اولاد کوئی بزنس، کوئی کاروبار یا کوئی ایسا جس سے ان کا روزگار چلتا رہے. میں تو ایک آرٹسٹ ہوں نا، میں کل کو یہ تو ایک سورج ہے فنکار، اس نے چڑھنا ہے پھر اترنا بھی ہے، ختم ہو جانا سارا سسٹم. تو وہ کل کو کیا کریں گے، وہ میں ان کی ذرا فکر ہے مجھے. میرے جو والد تھے وہ میرے لیے بہت دعائیں کرتے تھے، اور مجھے وہ کہتے تھے کہ چلو اگر تم نے یہی کام کرنا تو کر لو. وہ میرا ساتھ دیتے تھے. مطلب میرے بچوں کو انہوں نے پالا. جو میری بیوی جب فوت ہو گئی تھی اس وقت میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا، لیکن مجھے شوق تھا یہ ڈرامے کرنے یا آرٹ کی طرف جانا ہے. تو وہ یہ نہیں دیکھ کے گئے. وہ کہتے ہوتے تھے یار کنی کی دیر کرائے تھے رہاں گے. وہ مجھے تھوڑا سا ہے. آج بھی میں نے جو گھر بنایا نا، اس کے میں نے اپنے والد کا ہی نام لکھایا ہے. بہت اچھی بات. واہ واہ. مگر وہ اس میں رہ نہیں سکے. وہ رہتے ہیں، وہ آس پاس ہی ہوتے ہیں کہیں. مگر اس کے بننے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. ہاں. کیا آخری مکالمہ ہوا تھا سلیم آپ کا اپنے والد سے؟ آخری بات جو آخری بار میرا ہوا نہیں. میں اس وقت نا کوئی پروگرام تھا کراچی، میں وہاں گیا تھا عید کے دوسرے دن. وہاں چینل پہ ہی تھا، جیسے ٹاک شو تھا اس میں. تو پیچھے میرے والد صاحب وہ گھر سے نکلے تھے، وہ نا ٹرین کے نیچے آ گئے تھے. اوہو. حادثے کا شکار؟ حادثے کا شکار ہوئے. وہ تو پھر مل نہیں رہے تھے 2-3 دن نا. تو پھر پتہ چلا کہ وہ ادھر تھانے گئے. انہوں نے تصویر دکھائی، کہتے ہاں ہاں یہ بزرگ تھے لیکن ہمارا علاقہ نہیں تھا، وہ دوسرے تھانے کا کام تھا، ان کو ہم نے سپرد کر دیا ہے. پھر ادھر گئے. پھر وہ ہاسپٹل میں جو سرد خانے ہوتے وہاں رکھے ہوتے، وہ وہاں سے جا کے جو باکس ہوتے اس میں پڑے ہوتے. تو مجھے 2 دن تو مجھے انہوں نے بتایا نہیں، کہ پتہ نہیں ویسے ہی بتایا کہ راتی گھر نہیں آئے ہو، پتہ نہیں کتنے چلے گئے. یا سارے رشتہ دار دیکھدا بندہ اپنے طور پہ ڈھونڈ رہے ہوں. تو پھر جب میں دوسرے دن مجھے کراچی میں ہی پتہ چلا، شکیل صدیقی صاحب ہم اکٹھے ہی کام کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر بتایا یار تمہارے والد کی ڈیتھ ہو گئی. وہ مجھے اچانک پھر وہ جو جھٹکا لگا نا، وہ آخری کوئی بات ہوئی نہیں، وہ حادثہ ہی ہوا ایک. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن اگر میں پوچھوں کہ زندگی کی کس موڑ پہ، کس موقع پہ آپ کو اپنے والد سب سے زیادہ یاد آئے؟ ہاں، جب یہ میرے بچے مجھے تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں نا، تو مجھے پھر اپنا باپ یاد آتا. کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنے باپ کو پریشان نہیں کیا تھا. کیونکہ اگر وہ ہوتا نا، وہ ان کو سمجھاتا. یہ زندگی کے فیزز ہیں، اونچ نیچ.
بس میں ذرا ویسے ہی تھوڑا سا مجھے وہ اس وقت باپ بہت یاد آتا. کوئی بات نہیں, کل کو انہوں نے بھی باپ بننا ہے, وہ بھی دیکھیں گے. پھر ظاہر ہے اللہ کرے وہ, میں تو 24 گھنٹے ان کی دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے, رزق دے, سب کچھ دے. ان کی وجہ سے میں تھوڑا سا بس پریشان رہتا ہوں. میرا باپ نے ان کو بڑا پالا ہے, مطلب میں تو فیلڈ میں تھا, وہی اس کی لک آفٹر کرتا تھا ان بچوں کی. وہ پڑھے بھی ہیں لیکن وہ سمجھتے کہ ہم آرٹسٹ کے بیٹے ہیں تو جو کچھ ہے بس یہی ہے. ان کی شادیاں کی, ان کو گھر لے کے دیے اپنے اپنے کہ ادھر رہو, تاکہ کل کو تمہیں یہ نہ کوئی کہے کہ تمہارا باپ تو تمہیں گھر تک نہیں دے کے گیا, یہ کوئی چھاتی نہیں ہے تمہارے پاس. میرا اپنا گھر علیحدہ ہے, ان کو علیحدہ لے کے دیے ہیں میں نے. تو بس وہ ہے کہ اس وقت مجھے اپنا باپ بہت یاد آتا ہے, کیونکہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ بڑی محنت کی ہے. میرا باپ نا رس بیچتا تھا, رس, یہ بسکٹ وغیرہ, تو میں بھی ان کے ساتھ بیچا کرتا تھا. ہمارے اکاڑا میں نا منڈی لگتی, سب مال منڈی, وہ 4 دن کی ہوتی ہے, جو بھینسیں وغیرہ بیچتے ہیں. تو ادھر ہم صبح صبح جا کے ناشتہ بیچتے رہے. پھر میرے باپ نے جو رسے بنتے ہیں نا مشینوں پہ, وہ کام کیا. اس کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں دال بھی بیچتے رہے ہیں, جو کراری دال, وہ بھی میں ان کے ساتھ, میں نے اپنے باپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا ہوگا. اور بچے ہیں وہ تو زندگی میں فیزز اور یہ سب چلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی وقت جب بھی میں تھوڑا سا کمانے لگا تھا تو میں نے پھر اپنے ابے کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا, میں بڑا ہوں, چھوٹے میرے بھائی ہیں, ان کی بھی شادی میں نے کی ہے, سب کی. میرے ابو بہت نائس آدمی, شریف آدمی تھے, ایماندار. آپ کی بھی سلیم ٹریڈ میں آپ کام کرتے ہو نا, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا سیٹ پہ, جب دارا یہ آرٹسٹ بھی میرے ابے کو جانتے تھے, پاپا کو نہیں, آپ کو بھی میں بتاؤں, آپ کو بھی سب آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, بڑے اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کرتے ہیں. اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے, قدرت کا اصول ہے, اس کو کچھ اور منظور ہو تو اس کی مرضی ہے, مگر یہ ہے کہ جب انسان اچھا ہوتا ہے, اچھا کرتا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی دیر سویر سے ہی مگر ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. بہت شکر ہے, سب کچھ ہے میرے پاس. جو انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں, دنیا بھی, باہر کے ملک کی گاڑیاں, گھر میں نوکر چاکر, سب کچھ ہے, لیکن وہ باپ نہیں ہے بس. کیونکہ جو انہوں نے ہمیں دیا نا, میں نے اس سے بڑھ کے اپنے, جو میں نے نہیں کھایا زندگی میں, وہ میں نے اپنی اولاد کو کھلایا. جو میں نے پہنا نہیں, وہ ان کو پہنا ہے. یہ کو ماں باپ جب یاد آتے ہیں نا, پھر وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے ایسے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اور آپ کے گھر کو ہر حوالے سے خوشیاں اور سکون عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ چینلوں پہ کرنے والی گفتگو نہیں ہے, لیکن بندہ سمجھتا ہے یہ آرٹسٹ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, یہ بڑے خوشحال ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس پیسے, بھائی یہ تو یہ ہیں وہ ہیں. کہ اس کا سفر تو دیکھو کہاں سے چلا ہے. وہ مٹی, گھٹا, بھوک, پیاس, سونے کی جگہ نہیں ہے. لاہور میں آئے, پھر یہاں سٹرگل کی ہے, پھر 30-35 سال لگے یہاں پہنچنے کے لیے. تو آج بھی سفر میں ہی ہیں ایک ساتھ. تو آگے جب وہ انسان کی اولاد اچھی نکل آئے, فرما بردار نکل آئے, تو وہ سب کچھ بھول جاتا, اپنی سٹرگل ہے, اپنی سب کچھ. تو پھر بندہ کہتا ہے یار میں نے اتنا کیا اپنے بچوں کے لیے, لیکن ان کو بھی تو میرے ساتھ کچھ اچھا کرنا چاہیے.
سلیم بہت سارے سوال تھے میرے پاس مگر نہیں کوئی بات نہیں, ہم نے تو لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے تو یہ بس ویسے ہی سیڈ ہو گیا. اگلی بار کے لیے رکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کیا کہوں یار, ہے خوش رہیں اور اسی طرح لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں. کیا کہنا چاہیں گے آخر میں یہی ہے بس کہ آپ خوش رہیں, دولت کمائیں, ترقی کریں, پاکستان کے لیے اچھا سوچیں, اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی منزل ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو وہاں پہ پہنچائے, اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو فرما بردار بنائے, آپ کی خدمت کرنے والا, آپ کی رسپیکٹ عزت کرنے والا. کسی اچھے سے جوک تے اینڈ کرو. اچھا جی, میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں. ایک ہے بڑی اچھی ایک غزل ہے, میں نے سنی ہے غلام علی صاحب کی. سہما سہما ڈرا سا رہتا ہے, جانے کیوں دل بھرا سا رہتا ہے, کائی سی جم گئی ہے آنکھوں پر, سارا منظر ہرا سا رہتا ہے. ایک بار دیکھ لوں تو اٹھتا ہوں, جل گیا سب ذرا سا رہتا ہے, سہما سہما ڈرا سا رہتا ہے. بس یہی تھی کہانی چھوٹی سی. واہ. ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا.